الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں چند گزارشات اور تجاویز پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، میں سمجھا ہوں کہ قومی مشاورت کانفرنس کا مقصد کسی پر تنقید نہیں ہے، بلکہ مل کر ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ لہذا پھر کبھی ادارے، کبھی عدلیہ، کبھی میڈیا، کبھی حکومت پر تنقید کرنے کی بجائے ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم 10 گھنٹے تبصرہ کرنے کی بجائے 10 منٹ مشورہ کریں گے تو ہم بہت آگے نکل جائیں گے۔ میری دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم قومی مشاورتی کانفرنس کا دائرہ بھی وسیع کریں اور دورانیہ بھی وسیع کریں۔ جو نہیں آئے ان کو لانے کی کوشش کریں اور وقت تھوڑا نہ رکھیں، تھوڑا سا زیادہ رکھیں۔ جو زیادہ وقت نہیں دے سکتا آپ ان کو نہ بلائیں، دورانیہ بھی ہو اور دائرہ بھی ہو۔ اور تیسری میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں یہ ہمیشہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ وقت تھوڑا ہے، بات کم کریں۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ مثلا متحدہ مجلس امن بھی ہے، ملی یکجہتی کونسل بھی ہے، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ بھی ہے، ختم نبوت والے بھی ہیں۔ تو ہر بندہ گفتگو کرنے کی بجائے اگر متحدہ مجلس امن کی قیادت پہلے بیٹھ جائے اور ان کا ایک نمائندہ 20 منٹ تفصیل سے بات کر لیں، باقی ان کی تائید فرما لیں۔ تنظیمات مدارس والے ایک نمائندہ طے کر لیں، اس کو پہلے بتا دیں آپ نے کیا بات کرنی ہے، باقی ساری تائید فرما لیں۔ تو آپ حضرات صاحب علم ہے، مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ختم نبوت کام کرنے والا ہر آدمی بات نہ کرے، وہ آنے سے پہلے بیٹھ جائے اور ایک آدمی تفصیل سے بات کر لے، ایسے وقت بچ جائے گا۔ اور میری چوتھی گزارش یہ ہے کہ چند ایک مشترکات طے کریں۔ زمین کے اوپر اور آسمان سے نیچے جو کچھ ہوتا ہے اس سب کو ہم نہیں طے کر سکتے، چند ایک مشترکات طے فرما لیں اور اس پر بسم اللہ پڑھ کے وہ کام آگے بڑھائیں۔ اور میری آخری گزارش یہ ہے کہ مسائل کے حل کے 2 طریقے ہیں۔ ہم ارباب اقتدار سے مذاکرات کریں، نمبر 2 خود ہم اقتدار میں چلے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے مطالبات کرنے کی بجائے اس پر ہم محنت کریں کہ اقتدار میں خود کیسے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کا دماغ رکھنے والے، اچھے ذہن رکھنے والے کسی بھی طبقے سے افراد ہوں تو ہم ان کو اسمبلی میں پہنچائیں، اور اس پر ہمیں بھرپور محنت کرنی چاہیے کہ مقننہ میں ہم خود بیٹھیں۔ اللہ ہم سب کو مل کر کام کی توفیق عطا ہو۔ بہت شکریہ جناب مولانا محمد الیاس کمان صاحب، اختصار اور جامعیت کے ساتھ 5 نکات بیان فرمائے۔